یا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ورقبول منو دست دامان آل رسول۔ عزیزان گرامی وقار، آج کا یہ اجلاس شان پنجتن پاک اصلاح معاشرہ کے نام سے منعقد ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لمبا سفر کرنے کے بعد انسان تھک جاتا ہے، لیکن میری حالت یہ ہے کہ کثیر سفر کے بعد بھی جب عاشقوں کا یہ ہجوم دیکھتے ہیں تو ساری تھکان یہی دور ہوتی ہے۔ سبحان اللہ! یہ صرف اور صرف سنیوں کا خاصہ ہے کہ رات کے 12 بھی بج جائیں تو دن کے اجالے سے زیادہ یہاں پر طاقت و قوت نظر آتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، در حقیقت بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان سپاہیوں کا مجمع ہے۔ ہر زمانے میں جس جماعت سے لوگوں کو خوف ہونے لگا وہ یہی جماعت تھی، اور ایک بڑی نسبت کی بات یہ ہے کہ آج جہاں تک نظریں جاری ہیں عاشقوں کا ہجوم ہے، لیکن میرے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ دنیا آج ڈرا ڈرا کر کے مسلمانوں کو سہمی ہوئی زندگی گزارنے پر مجبور کر رہی ہے، اور کچھ لوگ سہم جا رہے ہوں گے کہ اب کیا ہوگا، تب کیا ہوگا، حالات کیسے ہوں گے۔ لیکن میرے عزیز و چھندواڑا ہو، تمہارے جذبات بہت جوان ہیں۔ دنیا کو آج میسج دے دو کہ آج بھی وہ قوم ہے جو کربلا چوک میں بیٹھ کر کے اپنی بہادری کے مظاہرے پیش کر سکتی ہے۔ اس میدان کو نسبت ہے کربلا کے، مولا امام حسین کی، اور ہم کربلا کی داستان رونے دھونے ماتم کرنے کے لیے نہیں سناتے، ہم کربلا کی داستان اس لیے سناتے ہیں کہ 80 سال کا بوڑھا بھی ہو تو سن کے 25 سال کا جوان ہو جائے، اس کے اندر جوانی آ جائے، بزدلی ختم ہو جائے، ڈر اور خوف نکل جائے۔ سنیوں کے اجلاس کا خاصہ یہی ہونا چاہیے۔ غم حسین اپنی جگہ پر وہ قیامت تک رہے گا، مولا حسین کی شہادت کا غم، لیکن ہم اس غم کا تماشا نہیں کرتے۔ اپنی نسلوں میں ہم سناتے اسی لیے ہیں کہ بار بار اپنے بچوں کو کربلا کی داستان سناؤ۔ صرف یہ مت سنانا کہ مولا حسین کے بچے شہید ہو گئے، ان کے جوانوں کے لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، بلکہ یہ بھی بار بار سنانا وہ تنہا رسول کا شہزادہ تھا جو ہزاروں کتوں کے سامنے تنہا شیر بن کر کھڑا تھا۔ اس امام حسین نے کربلا کے میدان سے ایک پیغام دیا تھا کہ جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ کبھی تعداد نہیں دیکھتا، اور نہ ہی طاقت و قوت اور تخت و تاج دیکھتا ہے، اسے ہمیشہ اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور آپ کو پتا ہے ایسے جاؤ کیونکہ راستہ نہیں، اسی مولا امام حسین کی نسل میں صدیوں بعد آنے والے حسین اعظم کے شہزادوں میں ایک شہزادہ ہندوستان آیا تھا جسے پورا ہندوستان غریب نواز کہتا ہے۔ سیدنا معین الدین حسن چشتی غریب نواز جب یہ تشریف لائے تھے تو بہت بڑی فوج لے کر نہیں آئے تھے، 8 فقیروں کی جماعت میں آئے تھے، اور یہ وہ دور تھا جب شہاب الدین غوری کئی مرتبہ جنگوں کے بعد شکست کھا کر واپس جا رہا تھا۔ یہاں بہت ساری جنگیں ہوئی، راجے مہاراجوں سے شکست بھی کھائی۔ غریب نواز گدڑی پہنے ہوئے فقیروں کی جماعت میں تشریف لا رہے ہیں۔ فوج کی کسی آدمی نے دیکھا کہ ایک بابا لوگوں کی جماعت ادھر آ رہی ہے، پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ غریب نواز نے سیدھے جواب دیا ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فوجی نے کہا ہماری فوج کو دیکھ رہے ہو، بہت بڑی تعداد ہے، ہتھیار بھی ہے، ہاتھی گھوڑے سب ہے، اور تمہارے پاس کچھ نہیں، 7-8 لوگ مل کر جا رہے اور ہندوستان فتح کرنے کی بات کر رہے۔ سرکار خواجہ ہند نے کہا تھا فرق صرف اتنا ہے
کہ تم جاتے ہو ہاتھی گھوڑے اور تلواروں کے بھروسے پر، معین الدین صرف اللہ کے بھروسے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے عزیزو یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میدان کا میسج بھی یہی ہونا چاہیے کہ آج کے دور میں بھی کبھی اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی تعداد کو مت دیکھنا۔ ہمارے درمیان انتشار کتنا ہے، افتراق کتنا ہے، جماعتیں کتنی، اختلافات کتنے، سب اپنی جگہ پر۔ تمہیں اسباب پر نہیں، خالق اسباب پر بھروسہ ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو۔ جس کے دین کے لیے ہم کھڑے ہوں گے اس کی مدد ضرور آئے گی، اور جس رسول کے ہم امتی ہیں ان کی عنایت ضرور ملے گی۔ اس لیے میرے عزیزو یہاں کا ایک اہم پیغام یہ ہے، اہم پیغام یہ ہے، مصیبتیں، طوفان، آندھیاں یہ نئی ہیں، بلکہ بہت صدیوں پہلے سے ہم پر آتی جا رہی ہیں اور مسلمانوں کا آزماتی جا رہی ہیں، لیکن ہر دور میں آندھیاں تھک کر کے پھر یہ کہتی ہیں اسلام کو نہ کل مٹایا جا سکا تھا نہ آج مٹایا جا سکتا۔ بے شک بے شک۔ چند دن انتظار کرو، آج کے جو برساتی کیڑے ہیں یہ بھی کہیں گے، ان کا حال بھی یہی ہوگا، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور ہے۔ عزیزان گرامی، بس تمہارے عزم، تمہارے استقلال اور تمہاری استقامت کا امتحان ہوگا۔ ہوائیں تیز چلیں گی، یہ دیکھا جائے گا تمہارا قدم ڈگمگاتا ہے یا ایمان پر قائم رہتا ہے۔ آج تمہارے امتحان کی گھڑی ہے، امتحان کا وقت ہے۔ کبھی تمہارے درمیان سکے پھینک دیے جائیں، دولت کا انبار بچھا دیا جائے، حسن و جمال کو لا کر کھڑا کر دیا جائے، اور تمہیں منصب اور دین بیچ دیا، اپنا ایمان کا سودا کر لیا، اس کے لیے دنیا بھی خراب ہے، آخرت بھی خراب۔ میرے عزیزو، حالت یہ ہو گئی جس کو اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ ہمارا تعارف کیا ہونا چاہیے؟ وقت کا مجدد ہے، بریلی کا امام، انہوں نے اپنا انٹروڈکشن جو کروایا وہ یوں نہیں کروایا میں بڑا زمیندار ہوں، پٹھان ہوں، بہت بڑا عالم ہوں، فقیہ ہوں، مفتی ہوں، بلکہ انہوں نے اپنا انٹروڈکشن یوں کروایا، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ ہم سب کی بھی پہچان یہی ہونی چاہیے۔ بیدم وارثی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دعا کیا تھا، سگے طیبہ سب کہہ کے پکارے بیدم، سارے لوگ مجھے مدینے کا کتا کہہ کر پکارے۔ بیدم وارثی کہتے ہیں، سگے طیبہ سب مجھے کہہ کے پکارے بیدم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والوں۔ حضور کی بارگاہ میں یہ عریضہ ہے کہ میری پہچان بنے تو آپ کے نام سے بنے، دنیا مجھے جانے تو آپ کی غلامی سے جانے۔ اے مسلمانوں، آج وہ وقت آ گیا ہے، تم اپنی پہچان بتاؤ لوگوں کو، تم عزم و استقلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ ایک بار۔ یہ سیکولر بننے کی کوشش میں ہوتا کیا ہے آپ کو میں بتاؤں، فیشن نے اور دنیا نے رکھنا واجب ہے۔ کیا ابھی اس زمانے میں کوئی حکمت اور مصلحت سے ہم نہیں چل سکتے؟ ہم نے کہا اس زمانے میں تو اور بڑا واجب ہے، کیونکہ جن لوگوں کو تلوار نہیں چبھتی داڑھی چبھتی، اور ہم چبانے کے لیے نہیں رکھتے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، دنیا ننگا گھومنے میں شرم نہیں کرتی، چوٹی رکھنے میں شرم نہیں کرتی، تو ہم مصطفیٰ کی داڑھی پہ شرم کیوں کریں؟ میرے نبی کی داڑھی رکھنے میں شرم کیوں کریں؟ اے نوجوانوں، اگر یہ ذمہ داری تم نہیں اٹھاؤ گے تو کون لوگ اٹھائے گا؟ حضور پاک کے اخلاق کے ترجمان اگر تم نہیں بنو گے تو کون بنے گا؟ اس لیے آج میرا میسج، میں چھوٹی سی گفتگو کروں گا، خلاصہ کلام یہی ہوگا، خلاصہ کلام صرف یہ ہوگا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف لو لگاؤ،
آج کے دور کا خاصہ صرف اور صرف تمہارے پاس علاج لے کر کے جا رہا ہوں. بڑے سے بڑے کینسر کا علاج یہی ہے. ہمارے درمیان موجود اختلافات، انتشارات، افتراق، سب کا علاج ایک ہی ہے. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. بس حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف توجہ کر لو، یہ ہر چیز کا علاج ہے. یہ نوجوان کس کی امانت ہے؟ آپ امت کس کی ہے؟ دنیا آپ کو آپ کے باپ کے نام سے نہیں جانتی ہے، حضور پاک کی نسبت سے جانتی ہے. آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ کر کے جانتی ہے. میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. آج کے اگرچہ پرفتن حالات، نوجوان بھٹکے ہوئے بہت زیادہ ہیں، اخلاق میں بھی متغیر ہیں، سب ہونے کے باوجود ایک بات کا یقین آج بھی ہے، دل کے اندر آج بھی ایک یقین چلتا ہے. نشہ بھی کرتے ہیں، یہ مسجدوں سے بھاگے ہوئے بھی ہیں، گانے بھی سنتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے ہونے کے بعد بھی دل میں نہ جانے ایک یقین اور آتا ہے. ایک غیر مسلم صاحب، نیتا صاحب کے پیے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا مولانا آپ بار بار تقریر میں یہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح نہ بنو، دوپہر میں لال جھنڈا، شام میں نیلا جھنڈا اور رات میں ہرا جھنڈا. بار بار پارٹیاں بدلنے کی اور ادھر سے ادھر جانے کی یہ جو فکریں ہوتی ہیں، ایسا نہ کرو. آپ اپنی تقریروں میں کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ تو آپ کی قوم ہی ایسا کرتی ہے. یہ میرے لیے تانا تھا، آپ کی قوم ہی ایسا کرتی ہے. اس پارٹی کا بھی جھنڈا اٹھا لیتی، اس پارٹی کا بھی جھنڈا اٹھا لیتی ہے، ادھر بھی ادھر بھی. سننے کو تو برا لگا، لیکن اس وقت ہم نے کہا تھا صاحب آپ نے ہماری قوم کے متعلق یہ کہا کہ الگ الگ پارٹیوں کے جھنڈے اٹھا لیتی ہے. بات در حقیقت یہ ہے، کمپیریزن میں سارے دنیا دار ہیں، ساری پارٹیوں کے جتنے بھی ہیں سب دنیا دار ہیں. یہ ادھر سے 500 اٹھاتے ہوں گے، ادھر سے 1000 اٹھاتے ہوں گے اور گھر آ جاتے ہوں گے. ہوتا ہوگا، میں مانتا ہوں ہماری قوم کے لوگ، ہمارے نوجوان جاتے ہوں گے. لیکن میں نے کہا ایک میرا چیلنج ہے، ہماری کسی بھی محلے کا ایک عام نوجوان اٹھانا، عالم نہیں، پرہیزگار نہیں، بہت بڑا متقی نہیں، نارمل سا ایک نوجوان اٹھا کر لے آؤ. اور اگر آپ کے پاس 10 کروڑ کی دولت ہے، لے آؤ، کروڑوں کی دولت لے آؤ. ایک طرف اس نوجوان کے سامنے 10 کروڑ روپے رکھ دینا. آپ کہتے ہیں نا 500 کے لیے پارٹیاں بدلتے ہیں، میں کہتا ہوں 10 کروڑ روپے رکھنا دولت، اور ایک طرف گنبد خضرا کی تصویر. واہ سبحان اللہ. اور اس سے پوچھنا کہ نوجوان ان دونوں میں سے تو چاہتا کیا ہے؟ میرے عزیزوں، میرا یہ یقین آج بھی ہے، نشہ کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، گانے بجانے والا ہی کیوں نہ ہو، اخلاق میں گرا ہوا ہی کیوں نہ ہو، اس نوجوان سے بھی میری امید ہے ان کی کروڑوں کی دولت کو ٹھوکر مارے گا اور پھر برملا یہ کہے گا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. یا رسول اللہ، اچھا بچہ ہے قربان، بچہ ہے. میں آپ محسوس کر رہا ہوں، کیا آپ سب کا بھی عقیدہ یہی ہے یا نہیں؟ جب ایک طرف آپ کے سامنے پوری دنیا لا کر رکھ دی جائے اور دوسری طرف گنبد خضرا کی طرف دکھایا جائے، اے عزیزان گرامی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بولو پھر کس کو قبول کرو گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہرے گنبد کو کیا ہم میں سے کوئی ٹھکرا سکتا ہے؟ ہماری جان جا سکتی ہے لیکن وہاں سے نظریں نہیں پھر سکتی. ہمارا ایمان یہی ہے، ہمارا ایمان یہی ہے، جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے. یہ جذبہ جب تک باقی رہے گا
डरना मत और 100 साल भी इनको कीड़ों को इधर उधर करने दो और 1000 साल भी करने दो, लेकिन इंशाअल्लाहुल अजीज दीन इस्लाम सुबह क़यामत तक इसी तरह लहलहाता रहेगा। परचम इस्लाम लहलहाता रहेगा, लहराता रहेगा। डर और खौफ से आज जो जी रहे हैं कि क्या होगा, बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बड़ी बड़ी फौज, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन मैंने महसूस किया ये दज्जाली मीडिया जो 24 घंटे हम पर भोंकते रहते हैं, सुबह से शाम तक जो न्यूज चैनल खोलो इनको सिर्फ टोपी, दाढ़ी, मस्जिद, मिंबर, मीनार, बुर्का यही नजर आता है। हम पूछते मियाँ ये तो एक छोटी सी कौम है, बार बार डिबेट क्यों करते हो इसी मुद्दे पर? क्यों? इसलिए कि अंदर से एक डर सता रहा है, कुछ है अभी इनके अंदर। दुनिया तो कह रही है कुछ नहीं है, हम भी यही कह रहे हैं कुछ नहीं है, हमारे पास कोई मनसब नहीं, ओहदा नहीं, हमारी पार्टी नहीं, हमारा सियासत में मुकाम नहीं, हमारे लीडर नहीं, लेकिन ये कुत्ते भौंक कर कहते नहीं कुछ है, कुछ है। जिसको इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। बेशक गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में जो ना हो इश्क मुस्तफा, ताजदारे खत्म नबूवत। बस मेरे अजीजों, दुनिया तुम्हें बार बार जगा कर बता रही है तुम गुलाम मुस्तफा हो, तुम भागे जा रहे हो और नाउमीदी और मायूसी की जिंदगी गुजार रहे हो। अल्लाह करीम का एक वादा है, वो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक रौब दिया, जिसके बारे में खुद हुजूर फरमाते हैं नुसरतु बिर्रौब, अल्लाह ने मुझे रौब के जरिए से मदद किया है। 500 मील दूर भी दुश्मन हो हुजूर का, उसका दिल हिचकोले खाने लगता है हुजूर के नाम से। ये अल्लाह की तरफ से डाला हुआ रौब है, और मैं ये कहता हूं मेरे मुस्तफा का सदका है, सदियां गुजर गई, उनकी उम्मत के महबूबों को अल्लाह ताला हुजूर का वो रौब अता किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौब का हिस्सा आज भी दिया है। उस चीज को महसूस करो और जिंदगी गुजारो। आपको किस बात का डर है? आप आतंकवाद हो, आप दहशतगर्द हो, किसी की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, किसी की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। तुम्हारा दीन और ईमान सच्चा है, तुम्हारा खुदा सच्चा है, तुम्हारा नबी सच्चा है, तुम्हारी किताब सच्ची है या नहीं? जिस कौम का खुदा सच्चा, रसूल सच्चा, किताब सच्ची, दीन सच्चा, उस कौम को सर झुकाकर नहीं सर उठाकर जीना है। हमारा रिश्ता किसी मुजरिम कौम से नहीं है कि हम डरे से हमें जिए। मेरे अजीजों, इस बात को याद रख लो कि दुनिया जितने ताने देती रहे, जितना खौफ ज़दा करती रहे, तुम्हारे अंदर ईमान उतना ही बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा छिंदवाड़ा वाले लोग, तुम्हारे जज्बात को मैंने देखा है। आप एक गुलाम के लिए इतने उतावले हुए जा रहे हैं, इतने जज्बात तुम्हारे अंदर हैं, इधर से उधर टूटे फूटे और गिरते पड़ते। मैं लोगों को देख रहा, मैं बहुत अदना तालिब इल्म हूं, तुम्हारी ये जज्बात का कई करोड़वां हिस्सा ज्यादा मेरे मुस्तफा के नाम के लिए होना चाहिए, हुजूर पाक की इज्जत के लिए होना चाहिए। उस दिन में आपको यकीन दिलाता हूं, ईमान तुमकी मिठास पा जाओगे और कामयाबी की उस सीढ़ी तक पहुंच जाओगे जहां से दुनिया तुम्हें कभी उतार ना सकेगी, हिला ना सकेगी। ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ क्या हो सकता है इस दुनिया में? बताओ, मौत आएगी, इससे ज्यादा कुछ होगा? मौत आएगी। और आप हुजूर से मोहब्बत करते हैं,
بے شک میرے آقا سے محبت کرتے ہیں. بے شک سب سے زیادہ اگر کوئی سزا بھی دیتا ہے تو یہ موت آتی ہے، اور عاشق رسول موت سے ڈرتا نہیں. موت اس کے لیے حادثہ ہے جس کو مرنے کے بعد جلنا ہے جلنا ہے جلنا ہے، اور ادھر عاشق مصطفیٰ کے لیے موت حادثہ نہیں تحفہ ہے. ادھر آنکھیں بند ہوں گی، ادھر زیارت مصطفیٰ. سبحان اللہ. بلکہ ایک مومن صالح قبر میں پہنچتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں، ان سے بھی یہ کہتا ہے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں دنیا میں جینے والا بندہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا، ڈرتا نہیں ہے. اور آج ہم کربلا میدان میں بیٹھے ہوئے، ڈر پورا نکال کر کے جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. کربلا میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج میں تقریر کرتا ہوں. کچھ علماء نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ تحفظات رکھیں اپنے حالات کے اعتبار سے، سنجیدگی کے اعتبار سے. میرے عزیزوں، جس کا سب لٹ گیا اس سے کیا سنجیدگی کی توقع کرتے ہو؟ ہمارے پاس دنیا کی کوئی بچانے جیسی دولت ہے ہی نہیں. ایک وہی دولت آمنہ کے لال کی محبت، اور اس پر بھی کتے اور بھیڑیے بھونکنے لگے اور تم ہمیں امن سے بیٹھنے اور چین سے رہنے کی بات کرتے ہو. میں کہتا ہوں تمہاری حکمتیں، تمہاری مصلحتیں، تمہارا چین و سکون تمہیں مبارک. ہمیں بلال حبشی کی وراثت مبارک، سبحان اللہ. ہمیں خبیب بن عدی کی وراثت مبارک. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک کے لیے عزیزان گرامی وقار، آج میں یہاں بیٹھا منبر پر تقریر کر رہا ہوں. کل کو اگر میں پھانسی کے پھندے پر چڑھ گیا، سوسائیڈ کے طور پر نہیں، اللہ کبھی نہ لائے ایسا دن، لیکن ظالم کتوں کے ہاتھ اگر سزا کے لیے متعین کر دیا گیا، ذرا برابر دل میں خوف نہ لانا کہ کسی ایک کے مر جانے سے اسلام نہیں مرتا ہے، ہمارے کٹ جانے سے اسلام نہیں مرتا ہے، بلکہ اس میدان سے یہ میسج عام ہونا چاہیے، ارے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حفظ ناموس رسالت زندہ باد. بس اس بات کا آپ لحاظ رکھیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہر کربلا کے بعد. یہ پہلا موقع نہیں ہے، یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ہماری زندگیوں میں یہ نئی بات ہو سکتی ہے، لیکن تاریخ اسلام اس سے بھری ہوئی ہے. تاریخ اسلام بھری ہوئی ہے. لوگ آج ہمیں کہتے مائنورٹی میں ہیں، اقلیت میں ہیں، حالات ایسے ہیں. ان سے کہو کربلا کے میدان سے زیادہ مائنورٹی کہاں تھی؟ ایک طرف صرف 80-82 لوگ اور دوسری طرف 22,000 کا لشکر. مقابلہ ہو سکتا ہے؟ دنیا کی عقلیں حیران ہیں، لیکن رسول اللہ کے اس لاڈلے نوجوان شہزادے نے یہ دنیا کو بتایا ہے. میدان میں کھڑے ہو کر استقامت دکھانا یہ صرف آل رسول کی شان ہے، یہ ایمان والوں کی شان ہے. اسی لیے آج میں نے شروع میں ہی آپ سے کہا یہ دور جو ہے وہ آپ کی امتحان کا دور ہے، آپ کی استقامت کا امتحان ہو رہا ہے، آپ کے جمے ہوئے اور ڈٹے رہنے کا امتحان ہو رہا ہے. آندھیاں آئے، طوفان آئے تو تم گھر بدل لیتے ہو یا اپنے دامن بدل لیتے ہو یا اپنے چہرے بدل لیتے ہو یا پھر اسی دین پر قائم رہتے ہو، یہ دیکھا جائے گا. اس لیے میرے عزیزو، نہ تم سیکولر بن کر کے 100 سال جینے کی گارنٹی دے سکتے ہو، نہ ہی تم اپنا چہرہ چھپا کر کے 1000 سال جینے کی گارنٹی دے سکتے ہو. کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. جب اس دنیا سے مرنا لکھا ہی ہے تو کیوں نہ حضور کی سنتیں اپنا کر کے دنیا سے جائیں، کیوں نہ حضور کے اخلاق پر دنیا سے جائیں، تاکہ ہماری غلامی ثابت رہے کہ ہم دنیا سے گئے بھی ہیں تو میرے نبی کا نام لے کر ہی ہے. میں کچھ باتیں جو آپ کے سامنے عرض کروں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ صحابہ جنہوں نے اپنی زندگی میں حضور سے وفا کی ہے،
اور اپنی جان سے زیادہ بڑھ کر کے اہتمام کیا ہے. آج تم تھوڑی تھوڑی چیزوں سے اگر بدل جاتے ہو تو اس بات کا ہمیں قلق ہوتا ہے، ڈر. بہت سارے نوجوانوں کو میں آپ یہ کہنا چاہتا ہوں، میاں اب ہمارے اس دور میں کوئی سیکولر نہیں رہ گیا، ادھر بھی نہیں کوئی سیکولر نہیں رہ گیا. ہر ایک شدت سے نفرت لیے بیٹھا ہوا ہے، سوشل میڈیا کی آگ پھیلی ہے. تو تم کیوں سیکولر بننے کے ناٹک کر رہے ہو؟ تم بھی دنیا کو بتاؤ کہ تم اپنے نبی پاک کی محبت میں کس قدر سیریس ہو. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تم کتنے حساس ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں چاقو چھری تلوار بندوق لے کر کے دکھاؤ، نہیں، میں تو ہتھیاروں کی بات نہیں کرتا. میرے عزیزوں، میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، دنیا کا سب سے بڑا ساز و سامان جو کسی کے پاس ہو سکتا ہے وہ عشق مصطفیٰ کی دولت، محبت مصطفیٰ کی دولت ہے. اس دولت نے کیسر و کسرا کو گھٹنے پر لایا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کو سرنگوں کر دیا ہے. آج میں تمہیں اسی محبت کی دعوت دے رہا ہوں، اسی محبت کی دعوت کہ جس کے تم غلام ہو پورے غلام بن جاؤ، پورے ہو جاؤ. حالات کے اعتبار سے تم کبھی چہرہ بدل لیے، کبھی لباس بدل لیا، فیشن کے نام پر دنیا نے تمہیں آوارہ بنا دیا. ارے رات رات بھر ٹک ٹاک پر مجرے کرنے والے لوگ، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا تم کو زندگی اسی لیے ملی ہے؟ کیا تمہاری زندگی کا پورا مقصد یہی ہے؟ اور نوجوانوں کو بھٹکا کر رکھ دیا گیا. ہمارے محلوں میں نشہ عام ہے، رات بھر گیم کھیلنے میں ان کی پوری زندگی گزرتی جا رہی ہے. اے نوجوانوں، کل قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا. اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے، حدیث پاک ہے اس وقت تک میدان قیامت سے کوئی قدم نہیں ہٹا سکتا جب تک اللہ کے اس سوال کا جواب نہیں دے گا. کیا سوال ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا سوال ہوگا، میں نے تجھے جوانی دی تھی، کہاں کہاں خرچہ کیا؟ اس کا جواب دینا ہوگا. اور فرماتے محدثین، کسی کسی کو اپنی جوانی کا حساب دینے میں 500 سال لگ جاتے ہیں. اس تپش والے میدان محشر میں، اس بھری قیامت کے مجمع میں تمہیں اپنا حساب دینے میں سالوں بیت جائیں گے، نہیں دے پاؤ گے حساب. 500 سال 700 سال لگ جائیں. اسی لیے میں کہتا ہوں، آج اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے زندگی ملی ہے ٹک ٹاک کے لیے یا کسی حسینہ کے دامے فریب میں پھنس کر کے معاشقے کرنے کے لیے، شعر و شاعری کرنے کے لیے، اے نوجوانوں، یہ زندگی بہت شارٹ ہے، نکل جائے گی. جن لوگوں نے اپنی زندگیاں اس طرح تباہ کی، ان بوڑھوں سے پوچھو، ان گناہوں کے زخم آج بھی ان کے جسم پر ہیں. وہ زندگی بھر زخم یہاں پر بھی محسوس کر رہے ہیں، اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی محسوس کریں گے. اور آج جو نوجوان ہیں ان سے میں کہتا ہوں، تمہارے پاس وقت ہے بڑھاپا آنے سے پہلے سنبھل جاؤ. بڑھاپا آنے سے پہلے تمہاری زندگی رات بھر گیم کھیلنے یا نشہ کے اڈے پر گزارنے یا ٹک ٹاک پر مجرے کرنے کے لیے نہیں. تمہاری زندگی کسی حسینہ کے پیچھے گھومنے پھرنے میں نہیں. تمہاری زندگی جو دی گئی ہے وہ کس لیے؟ بریلی سے آواز آتی ہے، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے. سبحان اللہ. زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اصل زندگی کا مقصد یہ ہے. کیا صحابہ اکرام کی اپنی خواہشیں نہیں تھی؟ کیا ان کے گھر بار نہیں تھے؟ آپ کو میں بتاؤں، احد کے میدان میں جانے کے لیے رات کو اعلان ہوا تھا. رات کے وقت جنگ کا بگل بج گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی صفیں درست کرنے لگے. میدان کی طرف بڑھنے کے لیے رات کو ہی حکم ہو گیا. مدینے سے 5 کلومیٹر دور صحابہ اپنی صفیں لگا چکے. رات کا وقت ہے اور اسی رات کو چلنا ہے مدینے سے. جب صحابہ چلنے لگے، آج ہی کا دن ہے، مدینے میں ایک نوجوان کی شادی ہوئی ہے، وہ اپنی دلہن کو لے کر آیا ہے. آج سہاگ رات ہے. سہاگ رات ہر ایک نوجوان کے لیے قیمتی رات ہے، اس کی زندگی کی خوشیوں والی رات ہے. لیکن مدینے کے اس عظیم صحابی جن کی آج سہاگ رات ہے، آدھی رات گزری تھی، تڑپ کر بستر سے اٹھ بیٹھے.
اور کہا اپنی شریک حیات سے میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے کہ رسول اللہ نے صحابہ کو بلا لیا ہے، صحابہ جا رہے ہیں میدان جنگ میں، اور یہ سہاگ رات کا بستر چھوڑ کر کھڑا ہو گیا نوجوان، اپنی شریک حیات سے کہا اے میری خاتون اگر تو چاہے تو مجھ سے طلاق لے لے، عدت گزرنے کے بعد چاہے تو دوسرے سے نکاح کر لینا، اس لیے کہ میں اپنے نبی سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں جا سکتا، ان کے بلاوے کے بعد اب میں بستر پر آرام نہیں کر سکتا، اور اگر تو چاہے تو صبر کر لے، میرے آنے کا انتظار کرے۔ وہ خاتون ایسی نہیں ہے، نئی نویلی دلہن گھر پر آئی ہو، ہاتھ جوڑے پیر پکڑے اور دوسروں کے سامنے گڑ گڑا کر کہے بھیا کہاں مجھ سہاگن کو ابھاگن کیے جا رہے ہو، کیسی یہ بات ہے آج کی رات مجھے تنہا کیے جا رہے ہو۔ نہیں، اس خاتون نے دکھڑے نہیں سنائے، گڑ گڑا کر وہاں رو رو کر کے باتیں نہیں کی، بلکہ وہ تنہا دلہن بستر سے کھڑی ہوتی اور کہتی ہے میرے سرکار کیسی بات کر رہے ہو، طلاق کس لیے، جائیں فی امان اللہ، جائیں اللہ کی حفظ امان میں چھوڑتی ہوں، مجھے اس بات کا فخر ہے کہ اگر آپ صحیح سلامت جنگ سے واپس لوٹیں گے فخر سے مدینے میں غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اور اگر نہیں لوٹے جنگ کے میدان سے تو بھی کوئی بات نہیں، تب بھی آپ کی یہ بیوی فخر سے کہے گی کہ ایک شہید کی بیوہ، سبحان اللہ، رسول اللہ کے ایک نوجوان صحابی کی بیوہ ہوں۔ آپ جائیں، دنیاوی زندگی میں تو آپ نے مجھے شریک حیات بنا ہی لیا ہے، آخرت کی زندگی سے الگ کیوں کرتے ہو؟ وہ خاتون نے ہاتھ پکڑ کر کے بھیجا اپنے شوہر کو، آج کی رات شادی کرنے والا وہ نوجوان جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں میں شامل ہو گیا، حضور کے ساتھ میدان احد میں پہنچ گیا، اس میدان احد میں دوسرے دن گھمسان کی جنگ ہوئی تھی، اس جنگ کا نقشہ بہت ہی الگ ہے، بہت ساری جنگیں ہوئی لیکن جنگ احد میں جو صحابہ کرام کو نقصان پہنچا ہے، اسلام کو نقصان پہنچا ہے، وہ بہت کم جنگوں میں ہوا ہے۔ 70 صحابہ جام شہادت نوش کر چکے تھے، میدان احد میں امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا تھا، عبداللہ بن جہش کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے، یہ وہ جنگ ہے جس میں رسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، یہ بڑی گھمسان کی جنگ تھی، یہی وہ جنگ ہے جس میں وہ ایک رات پہلے شادی کرنے والا نوجوان سیدنا حنظلہ شہید ہو گئے، پہلی رات ایک رات گزار کر آنے والا دولہا میدان جنگ میں شہید ہو گیا، اور جنگ جب ختم ہو گئی لاشیں جمع کی جا رہی تھی، 70 صحابہ کی لاشیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ایک کی جنازہ، سارے صحابہ کی جنازے کی نمازیں پڑھا رہے تھے، اس اثنا میں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے حنظلہ کو شہید ہوتے دیکھا ہے، قتل ہو کر گرتے دیکھا ہے، لیکن لاش میدان میں نظر نہیں آتی، لاش کہیں نظر نہیں آتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر جھکا کر تھوڑی دیر آرام فرمایا، اس کے بعد کہا فلاں جگہ دیکھو حنظلہ کی لاش رکھی ہوگی، صحابہ گئے تو دیکھا ان کی لاش رکھی ہوئی تھی، لیکن کس حالت میں، ان کو مکمل اوپر سے نیچے تک غسل دیا ہوا تھا، ان کے جسم پر پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے، صحابہ اٹھا کر کے لیا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کیا آقا میدان احد میں پانی نام کی کوئی چیز ہی نہیں، یہاں پینے کا پانی نہیں، حنظلہ کو غسل کس نے دیا؟ حضور نے مسکرا کر کہا جیسے ہی یہ شہید ہوئے اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت آئی، حنظلہ کو آسمانوں پر لے جایا گیا، ان کو جنت کے پانی سے غسل دیا گیا اور واپس میدان احد میں لا کر رکھ دیا گیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں میرے عزیزوں، بات یہ ہے صحابہ نے پوچھا آقا آپ کا فرمان تو ہے جو شہید ہوتا ہے اسے غسل نہیں دیا جاتا، اسے کفن نہیں دیا جاتا، بلکہ وہ جن کپڑوں میں شہید ہوا ہے انہی کپڑوں میں اسے دفن کر دیا جاتا ہے، یہ شہید کا اعزاز ہے، یہ شہید کا اعزاز ہے، اسے دنیا کے پانی سے غسل نہیں دیا جاتا اور نہ ہی ہمارے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، وہ جن کپڑوں میں شہید ہوا ہے انہی کپڑوں میں اللہ کی بارگاہ میں اسے بھیجا جاتا ہے، اس لیے کہ مولا کریم کو اس کی وہی ادا سب سے زیادہ پسند ہے جو اپنے گھر سے پہن کر نکلا تھا وہی پہن کر بارگاہ رب العالمین میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا لیکن یہ حنظلہ کے ساتھ کیا ہوا؟ سارے شہداء کو تو ہم نے غسل نہیں دیا لیکن حنظلہ کو غسل کیوں دیا گیا؟ میرے آقا نے فرمایا
جاؤ اس کی بیوی سے پوچھو پتہ چلے گا حنظلہ کو جو غسل دیا گیا ہے وہ موت کا غسل نہیں ہے، وہ جنابت کا غسل ہے۔ رات کو اپنی بیوی کے ساتھ شباشی کیا تھا لیکن غسل کرنے تک کا اس کے پاس وقت نہیں تھا، وہ یہ کہہ کر گھر سے نکل گیا نہانے میں کہیں دیر نہ ہو جائے، حضور کی جماعت آگے نہ نکل جائے۔ عزیزان گرامی وقات، یہ وہ صحابہ کی جماعتیں تھیں جنہوں نے اپنی جوانیوں میرے نبی پر وار دی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کیا ہے۔ ایک کالے رنگ کے حبشی صحابی تھے، حضور کے پاس آئے، عبداللہ اسود، کہا کھا شادی کی خواہش ہے، مال نہیں ہے، غریبی ہے بہت زیادہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی لڑکی سے شادی کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں بھی گھر بسا لوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی خواہش کو دیکھتے ہوئے مدینے کی ایک انصار صحابی کی بیٹی سے ان کی سگائی طے فرما دی۔ حضور کا فرمان تھا، صحابی نے اپنی بیٹی دینے پر رضامندی ظاہر کی، اب شادی کا سامان لانا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کے ذریعے سے ان کی مدد کروائی۔ عبداللہ اسود کو کہا گیا لے جائے شادی کے کچھ سامان لے آ جا۔ شادی کے لیے اپنے گھر بار میں جو سامان لگتا ہے وہ خرید کر لیا۔ یہ عبداللہ اسود میدان میں یعنی بازار میں شادی کا سامان خریدنے گئے۔ دولہا آج کتنے تاؤ سے جاتا ہے اپنی شیروانی خریدنے، شادی ہو رہی ہے، بڑے خواہش ہے، لیکن وہ عبداللہ اسود اپنی شادی کا سامان خریدنے گئے بازار میں۔ اچانک کانوں میں آواز آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی جماعت جہاد میں جا رہی ہے، جنگ میں جا رہی ہے۔ یہ بھی احد کا میدان ہی تھا۔ عبداللہ اسود وہ غریب صحابی، میں بازار میں جو شادی کا سامان خریدنا تھا نیت بدل گئی، سارا جنگ کا سامان خرید لیا، سارے پیسے اسباب جنگ خریدنے میں لگا دیے۔ ارے گھوڑا بھی لے لیا، لوہے کی ٹوپی بھی لے لیا، زرہ جو لوہے کا لباس پہنتے تھے وہ بھی لے لیا، جتنی خواہشیں تھی جنگ میں پہننے کی سب لے لیا، پیسے کچھ بچائے بھی نہیں۔ سوچ سکتے تھے جنگ کے بعد آ کر کے شادی بھی کرنا ہے، تھوڑے پیسے بچا کر کے رکھو، نہیں، وہ رسول اللہ کے پروانے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی تھے، پورا پیسہ لگا دیا اور لیس ہو کر گھوڑے پر سوار ہو کر آئے میدان میں۔ دوسرے دن جب جنگ ہو رہی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیونکہ چہرہ ڈھکا ہوا تھا، پوری ٹوپی پہنے تھے، پہلی مرتبہ وہ ٹوپی، پہلی مرتبہ وہ لباس پہنے ہوئے، حضور نے صحابہ کو دکھا کر پوچھا یہ کون ہے، یہ کون ہے، نیا دکھتا ہے۔ صحابہ نے غور سے دیکھا، لڑ رہا ہے پتلے جلیل بہادر کی طرح، کبھی ادھر کبھی ادھر، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے، کوئی باہر سے آیا ہوا ہے، ہم میں سے کوئی اس کو نہیں جانتا۔ حضور مسکرائے اور کہا تم نہیں پہچانتے، وہ میرا عبداللہ اسود ہے، میں اس کی کینیوں کے رنگ سے پہچان رہا ہوں، میں نے اس کو شادی کا سامان خریدنے کے لیے پیسے دیے تھے لیکن اس نے سارے پیسوں کا سامان جنگ خرید لیا۔ دیکھو آج صحابہ پہچان گئے، کالے رنگ کی کینیاں ان کی پہچانی جا رہی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ یہ وہ بطل جلیل تھا جو شام ہونے سے پہلے گھوڑے سے گرا، کافروں کے مرغے میں آیا اور شہید ہو گیا، اور جب جسم پاک میدان میں پڑا ہوا تھا، شام کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آئے۔ وہ ایک صحابی کے بارے میں روایت ملتی ہے، چلتے ہوئے حضور عبداللہ اسود کے پاس آئے اور زمین پر بیٹھ گئے، اپنے زانوں بچھا لیا، عبداللہ اسود کا سر اٹھا کر میرے آقا نے اپنی گود میں رکھ لیا، اور اس کے بعد ان کے چہرے پر لگی ہوئی دھول اور غبار کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو صاف کیا اور اس کے بعد آیت کریمہ پڑھ کر لوگوں کو بتائی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے مومنوں میں کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا، ان میں سے یہ عبداللہ اسود ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں نے دو مثالیں صرف آپ کے سامنے رکھی ہیں، صرف اس لیے رکھی کہ جوانی اس بات کا نام نہیں ہے کہ
ہم اپنی خواہشات کے مطابق یہاں جیتے رہے. آج حالات یہ ہے قرآن پر کتے بھونک رہے ہیں, میرے نبی کی عزت پر بھونک رہے ہیں, اللہ کی شان میں بھونک رہے ہیں. ہمارے عیش و عشرت میں کوئی کمی نہیں آتی, ہماری راتیں کچھ نہیں بدلتی. تم کب چھوڑو گے یہ فلمی نغموں پر دھوم مچانا؟ کب چھوڑو گے ان گانے بجانوں پر رقص کرنا؟ تمہارا یہ حال نہیں ہے میرے عزیزو. ناچنے گانے والی قوم سے تمہارا رشتہ نہیں ہے. تمہارے لیے سارا عیش و عشرت جنت کے لیے تیار ہے. تم بتاؤ یہاں کا عیش و عشرت چاہتے ہو 4 دن کا یا ہمیشہ کا عیش و عشرت جو میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہے؟ اگر میرے نبی کے ساتھ جانا ہے, سنو ایک روایت ملتی ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی حمد سنتے تھے, قرآن کا کلام سنتے تھے, نبی پاک کی نعتیں سنتے تھے, ارے نکالو اپنے کانوں سے یہ گانوں کے ایئر فون, دن بھر اسی کو سن سن کر کے منافق بنتے جا رہے لوگ. اور محدثین نے فرمایا جو کثرت سے گانے سنتا ہے وہ زنا کی طرف جاتا ہے, اس کے دل میں منافقت آتی ہے, نفاق آتا ہے, کفر سے محبت کرنے لگتا ہے. اور آج کے دور میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سن کر کے کب کافر ہو گیا. نغموں میں ایسی باتیں آ گئی. اے نوجوانوں, تمہارے کان جو دیے گئے ہیں, مجھے بتاؤ رسول اللہ کی نعتیں کیا تمہیں اچھی نہیں لگتی؟ حضور پاک کی تعریف اچھی نہیں لگتی؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف سننے والی قوم کے ساتھ کل کیا ہوگا؟ سنو, 2 قومیں ایسی ہوں گی. ایک قوم وہ جو دنیا کے نغموں سے مست ہو کر یہاں ناچتی تھی, ڈھول باجے تماشے میوزک پر رقص کرنے والی جماعتیں. آج ہماری قوم میں دیکھا دیکھی آ گئی. ارے وہ لوگ بھی ناچتے ہیں, ہم بھی میلاد کے جلوس میں ناچتے ہیں. تم کس سے کمپیئر کر رہے ہو؟ کس سے کمپیئر کر رہے ہو؟ تمہاری مشابہت اس قوم سے نہیں ہے. صبح سے شام تک شراب پی کر نشے میں دھت رہنا. میرے عزیزو, تم نے شراب محبت پیا ہے, حضور پاک کی غلامی تمہارے گلے میں ہے. ناچنا گانا تمہیں زیب نہیں دیتا. کل قیامت کے دن 2 قومیں, وہ جو یہاں دنیاوی نغموں پر ناچتی تھی, فرشتوں کو حکم ہوگا سیسا پگھلا کر کے آگ میں لاؤ اور ان کے کانوں میں اڑیل دو. کانوں میں ڈالا جائے گا, ان کا بھیجا باہر نکل جائے گا. یہ بولو. دوسری وہ قوم جو اپنے نبی کی مدح سرائی پسند کرتی تھی, اللہ کا کلام سننا چاہتی تھی, جب یہ جنت میں پہنچیں گی رب تعالیٰ فرمائے گا تم نے اپنے کانوں سے ہمیشہ میری تعریف سنی, میرے حبیب کی تعریف سنی. اے مومنین کی جماعت, آج تمہیں صلہ دیتے ہوئے, بدلہ دیتے ہوئے جنت کی حوروں سے میں تمہیں اپنا کلام سناؤں گا. جنت کی حوریں آئیں گی اور نغمات الہیہ سنا رہی ہوں گی, حوروں کی سریلی آواز سے سن کر کے مست ہو جائیں گے. اللہ ہمیں اس جماعت میں شامل فرمائے. 100 سال سنائیں گی اور اس کے بعد رب تعالیٰ انہیں حوروں کو فرمائے گا بس, اور اس قوم سے پوچھے گا مولا تعالیٰ مومنین سے, بس ہو گیا, پیٹ بھر گیا سن سن کر کے؟ یہ مومنین کی جماعت کہے گی مولا ہم اور سننا چاہتے ہیں, اور سننا چاہتے ہیں. تو رب تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو بلائے. داؤد علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کی آواز میں اتنی مٹھاس تھی کہ اگر وہ اللہ کا کلام پڑھتے تھے تو ہوا میں پرندے بھی رک جاتے تھے, پہاڑ بھی جھومتے تھے. لہن داؤدی مشہور ہے. رب تعالیٰ فرمائے گا داؤد علیہ السلام کو, اے میرے پیغمبر داؤد, آپ اپنی میٹھی آواز سے میرے ماننے والی اس جماعت کو کلام الہی سناؤ. داؤد علیہ السلام سناتے رہیں گے, 100 سال گزر جائیں گے. 100 سال کے بعد وہ خاموش ہو جائیں گے. رب تعالیٰ پھر پوچھے گا اے مومنین کی جماعت, بس ہو گیا, پیٹ بھر گیا, سیراب ہو گئے؟ یہ قوم کہے گی مولا اور سننا چاہتے ہیں, اس میں مستی ہے, اس میں اور ہم سننا چاہتے ہیں. سنو, بدلہ کیا ملے گا جنت کے اندر؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے 100 سال حورانے جنت سے ان کو اپنے کلام سنوائے, 100 سال داؤد علیہ السلام سے سنوائے,
پھر مولا فرماتا اب حجابات ہٹاؤ، میں سناؤں گا یہ سنیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے میرے عزیزوں؟ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ جنت میں پہنچو گے دیدار الہی ہوگا، اللہ کریم خود اپنے کلام سنا رہا ہوگا، اپنے کانوں سے سن رہے ہوں گے، اس لیے بچا کر کے رکھو اپنے کان اور ساتھ میں آنکھیں بھی بچاؤ۔ آج کا زمانہ بڑا خطرناک ہے، سارے گناہوں کا اڈا تمہارے ہاتھ میں پہنچا دیا گیا ہے، بس اپنی انگلی کی ٹچ سے سارے گناہوں کو آنکھوں کے سامنے لا سکتے ہو۔ آپ کو پتا ہے آج دنیا میں سب سے زیادہ سرچ کرنے والی ویب سائٹ پورنوگرافی کی ہے، گندی تصویریں، ننگی تصویریں، بھیانک قسم کی فلمیں جسے دیکھ دیکھ کر نوجوان اپنے اخلاق کا اور اپنے ایمان کا ایسا قتل کر چکا ہے کہ اس کی آنکھوں سے رونق ختم ہو گئی، نور نکل گیا ہے۔ تمہاری آنکھیں ان بے حیا چیزوں کو دیکھنے کے لیے نہیں، کتنے دن مزہ آئے گا؟ یہ گناہ کی لذت ایسی ہے جیسے کھجلی کی، کھجاؤ تو اچھا لگتا ہے، چھوڑ دینے کے بعد زخم ہوتا ہے۔ گناہوں کی لذت تھوڑی دیر کی ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے تم ہمیشہ کا زخم مت پالنا۔ آنکھیں تمہاری اس لیے نہیں ہے کہ موبائل کی اسکرین پر گندی اور بھیانک تصویریں رات میں تنہائی میں بیٹھ کر دیکھتے رہو، نہیں، نگاہیں جو تمہیں دی گئی ہیں وہ کس لیے دی گئی؟ وہ اس لیے دی گئی ہے کہ تم دعا کرو کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے ہوئے یار آنکھوں میں۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اے میرے عزیزوں تم آنکھیں سنبھال رکھو، اس لیے کہ ان آنکھوں سے ہمیں اپنے حبیب کو دیکھنا ہے، آمنہ کے لال کو دیکھنا ہے، مکین گنبد خضرا کو دیکھنا ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، میں اپنی گفتگو ختم کرنے جا رہا ہوں، میرے آخری جملے ہیں، توجہ سے، کیا تمہاری آنکھوں میں آج یہ طلب ہے یا نہیں کہ مرنے سے پہلے ایک بار مکین گنبد خضرا کو دیکھنا ہے؟ طلب ہے یا نہیں؟ اگر طلب ہے تو پھر ہمیں یہ پکارنا ہوگا، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری یادوں میں تیری حسرتوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے۔ یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ قسم رب ذوالجلال کی، جن آنکھوں نے وہ جمال ایک بار دیکھ لیا، دنیا کا سارا حسن لا کر اس کی آنکھوں کے سامنے رکھو، وہ ٹھوکر مار دے گا، کبھی حسن مصطفیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میرے آقا کو دیکھی ہوئی آنکھیں پھر اس کی آنکھوں میں کوئی اور نہیں جچے گا۔ ارے حضور کا چہرہ دیکھنا تو بہت دور، بہت بلندی کی بات ہے۔ بریلی کے امام تو یہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، جو تیرے قدموں میں ہے غیر کا منہ کیا دیکھے؟ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے؟ اگر حضور کا تلوار ہی دیکھ لیا نا، چہرہ تو بہت بلند ہے، حضور کے قدموں کا تلوار بھی دیکھ لیا، فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے؟ کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوار تیرا؟ کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوہ تیرا؟ اے سنیو، آج اگر اس حسین چہرے کو تصور میں لے آؤ، قسم خدا کی میں کہتا ہوں دنیا کا حسن پھیکا لگے گا، دنیا کا حسن دھوکا لگے گا، اس کی طرف تم اپنا دل نہیں بیٹھو گے۔ اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے بہت سارے وہ نوجوان جو 4 دن کی لیلا کے پیچھے مجنوں ہو گئے اور لیلا چھوڑ کر دوسرے مجنوں کے ساتھ چلی گئی۔ یہ پاگل بیچارہ شعر و شاعری کرتے ہوئے گھوم رہا ہے، دیوانہ بن گیا ہے۔ ہم نے ان سے پوچھا کئی ایسے آتے ہیں مری، کہا ہمارا بریک اپ ہو گیا ہے، لیلا بھاگ گئی ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں نا، ایسے کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیا جو ہر دن مجنوں بدلتی ہے؟ کاش مدینے کے تاجدار کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا، وہ یہاں بھی ساتھ، قبر میں بھی ساتھ اور حشر میں بھی ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مل کے میرے ساتھ بولے لبیک لبیک
عزیزوں، آپ کے پاس یہی پیغام ہے، دنیا کی طرف توجہ نہ کرو، یہ چھوٹی موٹی چیزوں پر اپنی جان دے بیٹھتے ہو، دل دے بیٹھتے ہو۔ آج سے ہم یہ عہد کر کے اٹھیں گے اس کربلا کے میدان سے، توجہ، آج اس میدان سے ہم یہ عزم کر کے اٹھیں گے، اب اپنی مرضی سے نہیں جئیں گے، جیسے میرے مصطفیٰ کی مرضی ہے ویسے جئیں گے۔ اور مدینے والے تاجدار کو حاضر و ناظر جانتے ہو یا نہیں؟ عقیدہ ہے ہمارا یہ مجمع حضور دیکھ رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، یہ مجمع، یہ جمع غفیر، یہ سہانا ماحول، یہ رونق، یہ سب دیکھ کر کے یہ محسوس ہوتا ہے ہوا کا موسم بتا رہا ہے، وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، یہاں کا موسم بتا رہا ہے، وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، ارے سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی ولادت، مولا کی ولادت، غلام ہے، غلام ہے۔ جب ہمارا یہ ماننا ہے کہ حضور کی طرف ہماری توجہ اور نبی ہماری طرف متوجہ ہے، تو پھر ہم بارگاہ مصطفیٰ میں حضور کو بھی گواہ بنا کر کے کہیں گے انشاءاللہ۔ میں جانتا ہوں سنیوں کا مجمع، میں آدھی بات کہوں گا، باقی کی یہ خود ہی کمپلیٹ کریں گے، کیونکہ پتہ ہے حالات نے بدلا ہے لیکن دل سے نہیں بدلے ہیں۔ بار بار میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، آپ کی امت گنہگار تو ہو گئی لیکن غدار نہیں ہے، غدار نہیں ہے، دل سے چاہتی ہے۔ آج یہ عزم کر کے اٹھیں گے کربلا کے میدان سے، حضور کو گواہ بنا کر، یا رسول اللہ، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور ایک بات آخری ہے، اب لا لگانا چھوڑ دو، نیتاؤں کے چکر کاٹنے چھوڑ دو، اور ان کے ہاں سوائے لالی پاپ کے اور کچھ نہیں ملتا، جھنجھنا دے کر کے ہلانے کے علاوہ کچھ نہیں دیا جاتا، یہ صرف اور صرف تھپکیاں دے کر بھیج سکتے ہیں۔ تمہارے جذبات سے ہمیشہ کھیلتے رہیں گے۔ حقیقت میں ہمیں اگر کوئی دیتا ہے، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام، شمع پز میں ہدایت پلا کو سلام، جی سوہانی کھڑی چمکاتے آقا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکاتے آقا چاند، اس دل افروز ساعت پلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام، شمع پز میں ہدایت پلا نام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پلا کو سلام، مجھ سے خدمات کی قدسی کرنے والا رضا، مجھ سے خدمات کی قدسی کہے رضا، مصطفیٰ
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله صلى الله تعالى عليه وسلم. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بعد غم مغرقون، خذ أيدينا سهل لنا إشكالنا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الہ العالمین ستار الوجود غفار الذنوب قدیر جبار، خدا اس محفل پاک کو شرف قبولیت عطا کر. اے کریم خدا ارحم الراحمین، اس جلسے پاک کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ہماری بخشش کا سامان بنا دے. اس جلسے پاک میں جتنے بچے بوڑھے مرد و خواتین جوان حاضر آئے مولا، سب کی حاضری کو قبول فرما لے. اے کریم خدا ہم نے جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں میں آسانیاں دے دے، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزیاں عطا کر، جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا کر، جو بے جوڑ ہیں انہیں نیک رشتے دے دے، جو ناحق مقدمے اور جیلوں میں ہیں ان کو آزاد فرما دے. اے کریم خدا ارحم الراحمین مولا، ہماری ماؤں بہنوں بچیوں بیٹیوں بہووں سب کو ہم نے تیرے حوالے کر دیا، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما. قیامت تک ہماری نسل میں عاشقان مصطفیٰ پیدا کرنا، ہماری اولاد کو ہماری نسل کو بدعقیدہ اور گمراہ ہونے سے بچانا. اے اللہ اس پورے علاقے کو مرکز عشق رسول بنا دے، یہاں پر موجود ہر نوجوان کو غازی اسلام بنا، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وفادار بنا دے. اے کریم خدا تیرے دربار میں یہ التجا ہے، تیرے حبیب پاک کے جتنے دشمن ہیں اور دھوکنے والے گستاخیاں کرنے والے ان کو دردناک انجام تک پہنچا دے. اے اللہ عذاب علیم میں گرفتار فرما، رہتی دنیا تک ان کو عبرت کا نشان بنا دے. اے کریم خدا اسلام و سنیت کا بول بالا فرما، کفار و مشرکین کے برے منصوبوں کا منہ کالا فرما. اے قدیر جبار خدا اخیر میں اتنی التجا ہے، نہ جانے یہ آنکھیں کب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ایک بار تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت نصیب فرما. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. اے رب ذوالجلال انہیں نہ دیکھا تو کس قوم کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآصحابہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. کئی حضرات نے سلسلہ قادریہ میں شمولیت کا ہمارے پاس پیغام بھیجا تھا، ان کے لیے میں جو پڑھاؤں میرے ساتھ پڑھیں، اور جو پہلے سے مرید ہیں کسی کے وہ توبہ کی نیت سے یہ الفاظ دہرائیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا نبیا وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا. الہی میں نے توبہ کی اپنے پچھلے تمام گناہوں سے، عہد کرتا ہوں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رہوں گا. ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، ہر برائی سے بچتا رہوں گا. میں داخل ہوا سلسلہ عالیہ قادریہ میں. الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کی جماعت میں حشر فرما. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ پڑھے، میں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیچ دیا بیچ دیا بیچ دیا. میں نے اپنی گردن ناموس رسالت کی
حفاظت کے لیے وقف کیا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد رسول